الرحمن الرحيم سورة ياسين. وقال مجاهد فعرضنا شددنا يا حسرتنا على العباد كان حسرتنا عليهم استهزاء للرسل أن تدرك القمر لا يخرج أحدهم وعذب الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حديثين نخرج أحدهما من الآخر ويدري كل واحد منهما مثله من الأنعام فقير معجب جند مخدر عند الحساب. ويذكر عن إكرمة رضي الله تعالى عنه المشهور المنكرون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وطائركم ينفذون يخرجون مرقدنا مخرجنا وأخطيناه فجئناه مكانهم ومكانهم واحد. باب یاسین میں مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ فعززنا بصالحین، ہم نے تیسرے آدمی کے ذریعے سے ان دو پیغمبروں کو قوت عطا کی. یا حسرتن علی العباد، ہائے حسرت ہے بندوں پر کہ یہ رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. تو یہ جو رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانا ہے یہ آخرت کے اندر جا کر حسرت کا باعث بنے گا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج جو ہے وہ چاند کو نہیں پکڑ سکتا. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ان کی ایسی گردش ہے کہ آپ 50 سال بعد 100 سال بعد کبھی ابھی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس وقت میں کون سا ستارہ کہاں طلوع ہوگا، کب سورج گرہن ہوگا، کب چاند گرہن ہوگا. بلکہ پیچھے جتنے سورج گرہن ہوئے، جتنے چاند گرہن ہوئے، ان کی تاریخیں آپ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. اس سے کہ ایک سیکنڈ کے حساب میں بھی فرق نہیں آتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا مکمل اور حساب کے ساتھ یہ نظام بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہا ہے. سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور رات جو ہے وہ دن پر غالب نہیں آ سکتی. تو بلندی جو سابق النہار کا مفہوم بیان کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات ہی رات ہو دن نہ ہو یا دن ہی دن ہو رات نہ ہو. ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن میں گھسا دیتے ہیں اور دن کو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. اردو کا محاورہ ہے. سابق النہار یتطالبان حثیثین نسلخ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے کہ وہ آیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار، ان کے لیے نشانی ہے رات کہ ہم اس کے اوپر سے دن کی کھال کو اتار دیتے ہیں. تو روشنی ختم ہو گئی. جب روشنی ختم ہو گئی تو اصل کیا ہے؟ ظلمت ہے. اصل معجزہ کیا ہے؟ ظلمت ہے. تو ظلمت آ جاتی ہے. نسلخ منہ النار فاذا هم مظلمون، اچانک سب تاریکی میں رہ جاتے ہیں. من مثلہ وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے کشتی کی طرح ایسی سواریاں پیدا کی ہیں جن پر یہ لوگ سوار ہوں گے. اسی کو ہمارے بعض اکابر نے فرمایا کہ قرآن شریف کے اندر ریل کا اور ہوائی جہاز کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کشتیوں جیسی ایسی سواریاں ہم نے پیدا کی ہیں ما یرکبون، کہ جس پر یہ لوگ سوار ہوں گے. تو نام اگر ذکر فرما دیتے تو اس وقت کے لوگ اس کو نہ پہچان پاتے. اور قرآن جو ہے وہ تو ہدایت ہے ماضی کے لیے بھی، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی. تو ایک کچھ اس میں اجمال سے کام لیا جاتا ہے تاکہ ہر زمانے کے اندر وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. تو خلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، مثلہ بھی ضمیر راجع کی طرف کشتی کی طرف. تو کشتی کی طرح اور بھی ہم نے کچھ سواریاں پیدا کی ہیں جس پر یہ لوگ سوار ہوں گے. قرآن مجید میں ہے کہ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، اس کو فاکہون بھی پڑھا گیا اور فقیہون بھی پڑھا گیا. اگر فاکہون ہو تو معنی کہ تفقہ میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، پھلوں میں ہوں گے. اور فقیہون ہو تو اس کا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کر دیا کہ معجبون اپنے حالت کے اوپر خوش ہوں گے.
اعجاب کہتے ہیں، عجب کہتے ہیں، اپنی حالت کے اوپر خوش ہونا. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. یہ جو خود ہیں کہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، یہ شیاطین ان کی مدد نہیں کر سکتے. وهم لهم جند محضرون، بلکہ یہ ان کے لیے لشکر بنیں گے اور ان کو حاضر کیا جائے گا. تو یہ جو غیر اللہ کے معبود ہیں وہ خود اپنے عابدین کے خلاف گواہی دیں گے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وهم لهم جند محضرون. اور فرمایا کہ الفلک المشحون، مشحون کہتے ہیں بھری ہوئی کشتی کو. قال ابن عباس طائرکم معکم، کہ تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ہے. ينزلون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون ونفخ في الصور. سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف کھسکیں گے، یعنی بڑھیں گے. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون یعنی يخرجون. اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، آئی ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا مخرجنا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے لوح محفوظ میں، کھلی کتاب میں. کھلی کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ. تو جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ سارا کا سارا لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. تو مکانہ پڑھا جائے یا مکان، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. چلو باب قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. للسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله متعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنهم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا ابا ذر تدري اين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فإنها تذهب حتى تصل تحت الأرض فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت الأرض. یہ بخاری اول میں تو نہیں گزر گئی. تو مستقر زمانی، مستقر مکانی، صرف مستقر مکانی کی دو تفصیلیں سب ہو گئی. والصافات کچھ کہتے ہو گئی، کچھ کہتے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے. تو اب اس کا ایک اس مستقر کی مستقر زمانی کے ساتھ بھی تفصیل کی گئی ہے. اگر مستقر زمانی کے ساتھ تفصیل کی جائے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. اور ترجمہ یہ ہوگا کہ سورج جو ہے ایک متعین زمانے تک چل رہا ہے، اور جب یہ زمانہ ختم ہو جائے گا تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سارا نظام شمسی لپیٹ دیا جائے گا. تو یہاں مستقر سے مستقر زمانی مناسب ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مستقر سے مستقر زمانی مراد نہ لیا جائے بلکہ مستقر مکانی مراد لیا جائے. اور پھر مستقر مکانی کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر وہ جو سائنسدان کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور اپنے محور کے گرد جب گھومتی ہے تو 1800 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، کیونکہ گولی کی رفتار ہوتی ہے. تو زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے تو رات اور دن پیدا ہوتے ہیں. پھر زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جناب حال پیدا ہوتے ہیں اور موسم بدلتے ہیں. جتنا سورج کے قریب زمین آتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، اور جتنا سورج سے ذرا دور جاتی ہے تو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سردی کا زمانہ آ جاتا ہے. تو یہ زمین اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے اور ساتھ ساتھ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اور سورج جو ہے وہ اپنے تمام سیاروں کو لے کر گھوم رہا ہے. سورج جو ہے وہ اپنے تمام سیاروں کو لے کر گھوم رہا ہے، اور وہ گھوم رہا ہے ملکی وے، یعنی جو کہکشاں ہے. بہت ساری کہکشاں ہیں خلا کے اندر، تو اس میں جو نظام شمسی والی کہکشاں ہے اس کو کہا جاتا ہے ملکی وے. تو اس میں وہ سورج جو ہے وہ اس کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے.
سورج اپنے تمام نظام شمسی کو لے کر اس مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، پھر وہ نظام کہکشاں کے مرکز کے گرد، اور وہ جو کہکشاں ہے وہ تو اپنے تمام سورجوں اور سیاروں کو لے کر خلا کے اندر کہیں دوڑ چلی جا رہی ہے۔ یہ آج کل کے سائنسدانوں کی تحقیق ہے، اللہ اعلم، لیکن بہرحال کافی حد تک یہ یقینی ہے۔ تو سورج یا زمین جو ہے وہ بھی گردش کر رہی ہے، اور پھر سورج جو ہے وہ نظام شمسی جو ہے ہمارا، اس میں جتنے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، سورج ان تمام سیاروں کو لے کر پھر جو کہکشاں ہے اس کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے، اور کہکشاں جو ہے وہ اپنے دوڑی نہیں جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے سائنسدان کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ خلا میں ہم ایک حد تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہماری نگاہ، ہمارے راکٹ اور یہ میزائل وغیرہ ایک حد تک ہی کام کرتے ہیں، اس سے آگے کام نہیں کرتے۔ یہ تو ابھی تک نظام شمسی سے نہیں نکل سکے، بلکہ نظام شمسی میں بھی ان کو یہ اشکال ہوتا رہتا ہے کہ یہ سیارہ نظام شمسی کا حصہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی دریافت ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ ابتدائی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ تو ابھی نظام شمسی سے نہیں آگے پہنچ سکے، تو جو ملکی وے ہے، کہکشاں ہے، اس میں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اور کہکشاں سے آگے جو خلا ہے زبردست قسم کا، جس میں وہ کہکشاں دوڑ رہی ہے، تو اس کا ان کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جو ہے اپنے مستقر کی طرف دوڑا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ تفسیر کریں گے تو اس سے ہم نے مستقر مکانی مراد لیا، مستقر مکانی مراد لیا، اور یہ تفسیر بھی صحیح ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن الشمس تجری لمستقر لہا کی ایک دوسری تفسیر مستقر مکانی کے ساتھ کی گئی، اور وہ حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ تو اس کو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے معارف القرآن میں بھی لکھا، اور دوسرے تمام مفسرین نے، کہ آیت پر تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو حدیث شریف ہے اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ حدیث شریف وہ ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا مسجد میں غروب شمس کے وقت، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورج جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور اس روایت میں تو نہیں، لیکن دوسری روایات میں مثلا ترمذی وغیرہ میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہ پھر اجازت طلب کرتا ہے، فیؤذن لہا، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اشکال بھی عقل سلیم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور عقل سلیم اور نقل سلیم میں عام طور سے تعارض ہوتا نہیں جی، عقل سلیم اور نقل صحیح میں تعارض ہونا نہیں چاہیے، تو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ کئی اشکالات ہیں اس میں۔ ایک اشکال تو یہ ہے کہ یہ سورج کا غروب ہونا یا سورج کا طلوع ہونا حقیقت میں سورج کی گردش کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہے۔ ایک اشکال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ آتا ہے کہ وہ غروب ہوتا ہے، اور غروب ہو کر پھر اجازت طلب کرتا ہے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، حالانکہ سورج جو ہے وہ تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے۔ جس وقت میں یہاں طلوع ہو رہا ہوتا ہے ہمارے دیکھنے میں، اس وقت میں وہ کہیں اور غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارے یہاں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہوں میں وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اشکال ہے۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ وہ اجازت طلب کرتا ہے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، تو اس لیے تو یہ لازم آتا ہے کہ اس میں وقفہ ہونا چاہیے، حالانکہ عقل بدیہی اور عقل سلیم اس بات پر متفق ہے کہ اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہے، اور حساب ایسا 100% قطعی ہے کہ اس کے اندر رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اشکالات ہیں جو اس حدیث پر پیدا ہوتے ہیں، اور جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی ذکر کیا، اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں بھی ذکر کیا، پھر اس کے جواب دیا، اور اس کا ایک رسالہ بھی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہوا ہے سجود الشمس۔ اور حاصل اس کا یہ ہے جواب کا کہ یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کیا دیکھتا ہے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غروب ہوتا ہے اور پھر اجازت طلب کرتا ہے، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے،
تو مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے، تو ہر وقت وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت کا محتاج ہے۔ اس کی جو ہر نقل و حرکت ہے، کہیں طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالی کی، کیونکہ ہر وقت میں طلوع ہے تو ہر وقت میں اجازت لے رہا ہے جی۔ تو اس معنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ باقی مزید تفصیل دیکھنی ہو تو ہمارے قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور تفسیر عثمانی میں۔ چلو والصافات وقال مجاهد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان ويقذفون من كل جانب يرمون واصب دائم لازم تأتون لليمين يعني الحق الكفار تقوله للشيطان الغول وجه بطن ينزفون لا تصب قولهم قرين شيطان يهرمون كهيئة الهرولة يزفون أن السلام في المسجد وبين الجنة نصبا قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن وقال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب وقال ابن عباس رضي الله عنهما لنحن الصافون الملائكة صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشعبا يخلط طعامهم ويصاط بالحميم مدحورا مكرودا بيض مكنون لؤلؤ مكنون وتركنا عليه في الآخر يذكر بخير يسخرون بعضا ربا۔ سورہ صافات شروع کی تو قول نقل کیا مجاہد کا، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ قول جو ہے یہ سورہ صافات میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ سورہ سبا میں ہے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہ وہ بن دیکھے بات کرتے ہیں دور کی جگہ سے، تامکتونیاں اندھن ایک بات کرتے ہیں جس کے پیچھے نہ کوئی سوچ ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے، بن دیکھے بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہے یقذفون بالغیب من مکان بعید سورہ سبا کے اندر، سورہ سبا کے بھی آخری رکوع کے اندر، لیکن سورہ صافات میں آیا وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، کہ وہ جو شیاطین ہیں ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے۔ تو یہاں سورہ صافات میں یقذفون من كُلِّ جانب یعنی یرمون وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ من طین لازب، ہم نے انسان انا خلقناہ من طین لازب، ہم نے انسان کو پیدا کیا چپکتی ہوئی مٹی سے، تو لازب کے معنی ہے چپکتی ہوئی، اور اس کا ترجمہ کیا گیا لازم کے ساتھ۔ تأتوننا عن الیمین، کہ یہ جو شیاطین تھے یہ دائیں طرف سے آتے تھے۔ اب یہ کفار جو ہیں قیامت کے دن جا کر کہیں گے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَل كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ۔ اب آپس میں ایک دوسرے کو قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، جیسے وہاں وہ مکالمہ ذکر کیا گیا ہے، اسی قسم کا مکالمہ یہاں آیا ہے سورہ صافات کے اندر۔ تو اس میں یہ آیت آئی ہے کہ جو شیاطین ہیں ان سے کافر کہیں گے کہ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہ تم ہمارے پاس آتے تھے یمین سے۔ کیا یمین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تین تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یمین سے قسم مراد لی جائے، تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تم قسمیں کھا کھا کر ہمیں یہ بات بیان کرتے تھے، اب آخرت میں آ کر پتہ چلا کہ تم نے بھی جھوٹ بولا اور ہمیں بھی کفر میں مبتلا کیا۔ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تو یمین کو اپنے معنی میں رکھا جائے قسم کے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یمین جو ہے یہ معنی میں ہو طاقت کے، کہ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تو تم طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر آتے تھے، یعنی طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط ہوتے تھے اور ہمیں گمراہ کرتے تھے۔ تیسری تفسیر وہ ہے جس کو بعض مفسرین نے اختیار کیا کہ یمین سے دائیں جانب مراد لی جائے، اور دائیں جانب اصحاب الیمین جو ہیں وہ حق والے ہوتے ہیں، اور اصحاب الشمال جو ہیں وہ باطل والے ہوتے ہیں۔ اصحاب الیمین جنت والے، اصحاب الشمال جہنم والے۔ تو انکم کنتم تاتوننا عن الیمین کا مطلب یہ ہوگا کہ تم آتے تھے ہمارے پاس دائیں طرف سے، یعنی ظاہر کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، حالانکہ تم جنتی نہیں تھے بلکہ تم تو جہنمی تھے، اور تم نے ہمیں بھی جہنم میں پہنچا دیے۔
تو تینوں تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ یمین جو ہے اگر قسم کے معنی میں لیا جائے تو بتائے کہ تم قسمیں کھا کر یہ بات کرتے تھے، اور اگر یمین قوت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم طاقت کے ساتھ یہ بات کرتے تھے اور ہمارے اوپر مسلط کرتے تھے اس کو۔ اور اگر یمین سے مراد دائیں جانب کو لیا جائے تو تم دائیں جانب سے آتے تھے، یعنی اپنے باطل کو حق ظاہر کر کے ہمیں گمراہ کرتے، اپنے آپ کو اصحاب الیمین ظاہر کر کے ہمیں گمراہ کرتے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، یعنی الحق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تیسری تفسیر بیان کی کہ یمین سے مراد کیا ہے، حق ہے کہ تم اس کو حق ظاہر کرتے تھے۔ الکفار تقودہ للشیاطین، اور یہ کافر اپنے شیاطین کو کہیں گے، شیطان سے شیاطین الجن بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شیاطین الجن بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، اور اس شراب کے اندر نہ تو پیٹ کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں خراب ہوں گی۔ جنت کے اندر شراب ہوگی اعلیٰ قسم کی اور اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور عقل کو زوال بھی نہیں ہوگا۔ تو غول کے معنی کیا ہے؟ وجہ بنے، اور ولا هم عنها ينزفون اے لا تذهب عقولهم۔ قرین کے معنی شیطان کے۔ یہراؤن دوڑے جا رہے ہیں، کہے ابل ہرولہ، یعنی جیسا کہ تیزی سے دوڑا جاتا ہے۔ یذفون فاقبلوا الیہ یذفون، سارے کافر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے دوڑتے ہوئے، یعنی جلدی جلدی آئے اور آ کر کہا فقالوا انکم، تو یہ یذفون معنی میں ہے النسلان فی المشی کے، کہ چلنے کے اندر آدمی نسلان کرے یعنی تیز تیز چلے، نسلان کے معنی عجلت، تیز تیز چلے، جلدی چلے۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ان کافروں اور ظالموں نے اللہ کی اور جنوں کے درمیان نسب ثابت کیا، اور وہ کس طریقے سے؟ کہ کفار قریشی کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی جو مائیں ہیں وہ جن کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنوں کو معلوم ہے کہ ان کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حساب کے لیے وہ پیش کیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم سب بنانے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کا قول نقل کیا، معلوم ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی سب بنا کر کام کرتے ہیں، تو سب بنا کے کام کرنا یہ فرشتوں والا کام ہے ہمارے ساتھ، اور اس کے خلاف ہنگامہ آرائی کرنا اور الٹا سیدھا یہ شیاطین کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ صراط الجحیم، صراط الجحیم، مولوی صاحب ذرا صحیح طرح بیٹھو، اس طرح ٹیک مت لگاؤ اور آگے کو بیٹھو۔ 126 127 کون ہے؟ یہ پیچھے نہ دیکھو، بہت چالاک ہو تم۔ یہ تو کیسے چالاک ہے؟ جب میں نے اس کو متوجہ کیا نا فوراً پیچھے دیکھتا ہے، بہت اور مسکرا بھی رہا ہے اور گردن بھی نیچی کر دی، اور پہلے اس طرح ٹیک لگائی تھی جیسے میرا سبق میں بیٹھا ہی نہیں۔ کھڑے ہو جاؤ تو یا باہر چلے جاؤ۔ تو مہمان ہو یا طالب علم ہو؟ ہیں؟ مہمان ہو یا طالب علم ہو؟ کیوں بھائی تمہارے ساتھ؟ ہاں مہمان ہو طالب علم ہو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو بس یا تو کھڑے ہو جاؤ پیچھے جا کے، یا باہر جانا چاہو باہر چلے جاؤ، تمہاری یہی سزا۔ کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، باتیں بھی کر رہے ہو، ایک بھی لگائی ہوئی ہے اور نیچے کو بھی دبے ہوئے ہو، اور مسلسل اپنے ساتھی کے ساتھ باتوں میں مصروف۔ اچھا جی، استغفر اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ لشوبا من حمیم، گرم پانی کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا۔ شوب یعنی کھانا جو ہے وہ گرم پانی کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وَيُصَابُ بِالْحَمِيمِ، اور ابلتے ہوئے پانی کے ساتھ اس کو مخلوط کیا جائے گا۔ مدحورا، مدحورا کے معنی چھٹکارا ہوا۔ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، وہ موتی جو چھپا ہوا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ بِالْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو ترکنا علیہ کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے؟
یذکروا بخیر کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرتی ہیں۔ اور یہ کمال ہے اگر اس سورہ صافات میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو کئی جگہوں میں یہ بات فرمائی گئی کہ وَضَرَبْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آنے والوں کے لیے ہم نے ان پر چھوڑ دیا، یعنی ان کا ذکر کو چھوڑ دیا، یعنی ان کا ذکر جو قیامت تک باقی رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کہ یہاں سلام علی الیاسین، سلامتی ہو یاسین، کئی جگہوں میں جی۔ باب قوله وإن يونس لمن المرسلين وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد کھڑے ہو دیوار کے ساتھ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ قال وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قليح قال حدثني أبي أنا عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب صادق وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في سؤال قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسجد فيها وبه قال آپ بھی سجدہ کرتے ہیں سورہ خاص کے اندر جی، اور سورہ خاص کے سجدے میں ایک روایت بھی آتی ہے جو غالباً ابو داؤد میں آپ نے پڑھی ہوگی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ میں دیکھا کہ میں نے سجدہ کیا اور درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا اور درخت سے میں نے آواز سنی یہ وتقبلها منی کما تقبلتها من داؤد علیہ السلام، وہ بھی سورہ خاص کے سجدے کا ذکر جی۔ وبه قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد ونافسي قال عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة الصواب فقال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أين سجدت فقال وما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں سجدہ کیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی سجدہ کیا اور احناف بھی سجدہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ کہ سجدہ کس جگہ میں کرنا چاہیے؟ سے پہلے یہ نہیں پڑھتا کہ آپ لوگوں کو سجدہ واجب ہو جائے، تو اناپ پہ سجدہ لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ہم نے تحقیق کی تھی دارالفتا میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راجح یہ ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے حسن مآب۔ تو یہ الحفاظ الکرام بہت سارے حافظ بیٹھے ہوئے ان کو خیال کر لینا بہتر، اگر کہ پہلے پر بھی سجدہ کر لے تو جائز ہے اور رائج بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حسن مآب پر سجدہ کیا جائے جی۔ وجاب عجيب الكتاب صحيفة وهو ها هنا صحيفة الحسنات وقال مجاهد في عزة المعازين الملة الآخرة ملة قريش الاختلاف الكذب الأصوات الطرق السماء في أبوابها جند ما هنالك مخزون يعني قريش أولئك الأحزاب القرون الماضية فواكن رجوع خطونا عذابنا اتخذناهم سخريا أخذنا بهم أطراف أمثال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأيدي القوة في العبادة الأبصار البصر في أمر الله حب الخير عن ذكر ربي من ذكر صوتك مسكا يمسك أطراف الخير وعراقبها يمسك أعراف الخيل وعراقبها الأسفار الوسادي ان هذا لشيء عجاب، تو عجاب معنی میں ہے عجیب کے ربنا عجل لنا قسطنا قبل یوم الحساب،
تو قسط سے مراد ہے رحیقہ. یہ عزت و شقاق، تو عزت معنی معاذین کے ایک دوسرے سے عزت میں سبقت لے جانے والے. یعنی اب یہ لوگ آپس میں بس دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی کہ ہم میں سے کس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں شقاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، یہ کافروں کا قول ہے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی آخری ملت میں، یعنی قریش کی ملت میں. ان هذا الا اختلاف، یہ تو صرف جھوٹ ہے. اختلاف کے معنی ہے کذب کے. الاسباب، اسباب یہ بھی اسی آیت کے اسی صورت کے اندر آتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ طرق السماء جند ما هنالک مهزوم، یہاں کا جو لشکر ہے اس کو شکست دی جائے گی. یہاں کا جو لشکر ہے اس کو شکست دی جائے گی. تو مراد کیا ہے کہ قریش جو ہیں وہ بالآخر شکست کھائیں گے. تو سورہ صاد جو ہے یہ ہے تو مکی صورت، لیکن اس میں پیشین کوئی کر دی گئی کہ یہ جو زور شور ان کا چل رہا ہے یہ کچھ دن ہی چلے گا، اس کے بعد ان کو شکست ہو جائے گی. اولئک الاحزاب القرون الماضیہ ما لها من فواق، اور وہ پھر دوبارہ واپس نہیں آ سکتی. تو فواق کے معنی رجوع کے، جو ملتیں اور جو نسلیں چلی گئیں تو چلی گئیں، دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ما لها من فواق. اب قط کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر لے آئے اس کو اور کہا کہ قط سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے. اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، تو ہم نے ان کو ویسے ہی مذاق میں پکڑ لیا تھا. احاطنا بہم، ہم نے ان کا احاطہ کیا تھا. اطراف، قاصرات الطرف، اطراف جو بیویاں ہوں گی تو وہ قاصرات الطرف ہوں گی، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اور اطراف ہم مثل ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. معلوم ہو کہ بہت زیادہ عمر میں تفاوت کی وجہ سے وہ دوستی اور یا وہ بے تکلفی پیدا نہیں ہوتی جو مقصود ہے نکاح سے. اس لیے اگر کچھ عمر میں قریب قریب ہوں تو زیادہ بہتر ہے، الا یہ کہ کوئی اور مصلحت ہو، الا یہ کہ اور کوئی اور مصلحت ہو. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے پہلی مصلحت کو اختیار فرمایا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کئی حضرات کا پیغام آیا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ عمر میں نسبتاً قریب تھے، اس لیے آپ نے ان کا اختیار فرمایا. وقال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اولی الایدی والابصار، یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے یہ ہاتھ والے تھے اور نگاہ والے تھے. دیکھو قرآن پڑھا کرو، قرآن میں سب کچھ ہے. اگر پڑھو، کہانیاں چھوڑو، قرآن حدیث پڑھو. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، ان ہمارے بندوں کا ذکر کیجیے جو ہاتھ والے تھے اور نگاہ والے تھے. معلوم ہے کہ آدمی کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہیے اور اپنے نگاہ کو استعمال کرنا چاہیے. کہ جو ہاتھ توڑ کے بیٹھے رہتے ہو آپ لوگ اور سوچتے رہتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. معلوم کام کرو، کام کام کام. اولی الایدی والابصار، تو ہاتھوں والے تھے، والابصار اور نگاہوں والے تھے. البتہ وہ کام ایسا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا وہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایس کے آگے کر دیا کہ قوت العبادت، اور ابصار کا ترجمہ کر دیا البصر فی امر اللہ. حب الخیر عن ذکری ربی حتی توارت بالحجاب، تو عن ذکر ربی من ذکر عن معنی میں ہے من کے. رفیق مذہن، آگے کیا ہے؟ بالسوق والاعناق، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسح کرنا شروع کر دیا، ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر. اب کیا مطلب کہ پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا؟ تو ایک تفسیر تو یہ ہے جو آپ نے پڑھ لی ہوگی کہ مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز کے اندر تاخیر ہوئی ہے، قضا ہوئی ہے، تب ان کو چھوڑوں گا نہیں، سب کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا اور سب کو تقسیم کر دوں گا. اس زمانے میں ویسے بھی گھوڑے حلال ہوں گے، اور اب بھی میں ثلاثہ اور صاحبین کے ہاں تو حلال ہی حلال ہے. صرف امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کراہت کی ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کراہت تحریمی ہے یا کراہت تنزیہی ہے. کراہت تنزیہی راجح ہے. تو 12 حضرت سلیمان علیہ السلام نے طفیق مسحن
فسوق والعناق یعنی ان کی گردنیں کاٹنی شروع کر دی اور پنڈلیاں کاٹنی شروع کی تاکہ ان کے گوشت کو تقسیم کیا جائے. لیکن دوسری تفصیل یہ کی گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جو مجھے غفلت ہوئی ہے یہ غفلت کسی معصیت میں نہیں ہوئی ہے بلکہ جہاد کی تیاری کی وجہ سے غفلت ہوئی ہے, تو ایک عبادت میں مشغولیت تھی اس کی وجہ سے یہ غفلت ہوئی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان گھروں پر اور پیار آیا اور وہ ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے جو ایال تھی یعنی گردن کے بال ہوتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ یمسو اعراف الخیل و عراقیبہا کہ سلیمان علیہ السلام ہاتھ پھیرنے لگے اعراف پر. اعراف کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کی گردن کے بالوں کو, ان بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. و عراقیبہا عرقوب کے جمع عرقوب کہتے ہیں پنڈلی کو. وآخرین مقرنین فی الاصفاد کچھ اور لوگ ہوں گے جن کو بیڑیوں کے اندر باندھ دیا گیا ہوگا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليفتى علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا. اور ہم نے ابھی کچھ دن پہلے کیا تھا نقطہ اس کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور حضور چاہتے تو لے سکتے تھے خصوصیت کو, لیکن آپ نے انہی کے لیے رکھا. تو بہتر یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر جو خصوصیت ہے اسی کے اندر چھوڑو, اپنے اندر جو صلاحیت ہے اس کو پیدا کرو. جی. باب قوله وما أنا من المتكلفين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي زحاء عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسأحدثكم عن الدخان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبتأوا عليه فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحست كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فيكشف العذاب يوم القيامة. قال فكشف ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. سورة الزمر. وقال مجاهد يتقي بوجهه يجر على وجهه افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامہ یعنی جہنم کے میں چہرے کے بل اس کو کھینچ کر ڈالا جائے گا تو اس وقت میں وہ راستے کے پتھروں سے بچنے کی کوشش کرے گا. اعاذنا اللہ من ذلک. جی. على وجهه في النار وهو قوله تعالى افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا. قرآن عربیا غیر ذی عوج. قرآن عربی ہے اس میں شعر نہیں ہے. تو شعر نہ ہونے کا کیا مطلب کہ اس کے اندر الفاظ بالکل واضح ہیں, معنی واضح ہے اور اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. لفظ کا مطلب لفظ حق بالباطل نہیں, جی خلط ملط نہیں. جی. ذی عوج لفظ ورجلا سلما لرجل مثلا لآلہ. ایک آدمی ہے جو صرف ایک ہی کا غلام ہے اور دوسرا آدمی ہے کہ شرکاء و متشاکسون کہ اس کے اندر کئی شریک ہیں اور شریک بھی ایسے ہیں جو جھگڑنے والے ہیں. ایک کہتا ہے میرا کام کر, دوسرا کہتا ہے میرا کام کر. تو کون سا بہتر ہوگا
ظاہر ہے کہ وہی جس کے اندر شرک نہیں اور شرکت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی. ورجلا سلما لرجل مثل لآلهتهم الباطل والإله الحق ويخوفونك بالذين من دونه بالأوثان خولنا أعطينا الذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه متشاکسون اشفقس العصر لا يرضى بالانصاف. پھر وہی لفظ دوبارہ آیت دوبارہ ادھر چلے گئے. متشاکسون شکست کہتے ہیں العصر کو تنگ ذہن کے آدمی کو جو انصاف پر راضی نہ ہو. تو جتنا حق اس کو ملنا تھا اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے اور ہر ایک مطالبہ کر رہا ہے. سارے کے سارے ایسے ضدی اور تنگ دل ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون. ورجلا سلما ويقال سالما صالحا اسم عزت نفرت بمفازتهم من الفوز حافين ذكر الله وحده اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. توحید سے گھبراتے ہیں. تو اسم عزت معنی میں کس کے نفرت. حافين اطافوا به مطيفين بحفافه بجوانبه متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق. الله الذي نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر. اب کتابا متشابہ کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ متشابہ ہے. یہ لفظ جو ہے مشتبہات میں سے نہیں ہے. مشتبہ اور چیز ہوتی ہے, متشابہ اور چیز ہوتی ہے. مشتبہ تو وہ ہے کہ جس کا پہچاننا مشکل ہو, جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں آتا ہے کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. وہ مشتبہات کے معنی میں. اور ایک ہے متشابہ. متشابہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ہم مثل, یعنی جو معنی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے وہی معنی دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے. جو عقیدہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے وہی عقیدہ دوسری جگہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اس کو کہیں گے متشابہ, یعنی یصدق بعضہ بعضا. قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے. تو یہاں جو آیا ہے کہ متشابہا مثانیہ تقشعر, تو متشابہا کا معنی ہے کہ یشبہ بعضہ بعضا فی التصدیق. باب قوله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال يعلى ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد كذبوا واكثروا وزنوا واكثروا فاتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنظر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قرآن مجید کی سب سے وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خوب بیان کیا گیا ہے. کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید مت. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور دیکھو آخری سطر کے اندر لکھا ان ناسا من اہل الشرک. اس کے اوپر چھوٹا سا کیا لکھا ہوا ہے؟ منہم وحشی ابن الحرب, یعنی وحشی ابن الحرب ان میں شامل تھے. اور ان کا واقعہ نقل کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ اسلام لانا چاہتے تھے. تو ان کو خیال ہوا کہ میں اسلام لاؤں, لیکن میں نے تو جناب ایسے ایسے قتل کیے ہیں اور سید الشہداء حمزہ کو شہید کیا ہے, اور شراب کے عادی تھے, اور اس سے پہلے بدکاری وغیرہ تو دور جاہلیت میں ویسے ہی عام تھی. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. آیت نازل ہو گئی کہ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
وہ اس میں بتایا گیا کہ مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یا دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے کہا ان ھذا لشرط شدید، یہ تو بہت سخت شرط ہے کہ تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اب پتہ نہیں اتنا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا کہ توبہ کریں، ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں تو دوسری آیت نازل، ان کی تسلی کے لیے دوسری آیت نازل ہو گئی جو اس روایت میں آئی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی کسی حال میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے تو ڈرتے رہنا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر سچی توبہ کر لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، شرک بھی معاف فرما دیں گے، اگر توبہ کر لے شرک بھی معاف فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله وما قدر الله حق قدره وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن أبية عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء حبر من الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إسبين والأرضين على إسبين والشجر على إسبين والماء على إسبين والثرى على إسبين وسائر الخلائق على إسبين فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. باب قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. باب قوله ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبه قال حدثني الحسن قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت ويبلغ. مطلب پتہ ہی ہوگا آپ کو، یعنی مجھے نہ یہ یاد ہے نہ یہ میں نے انکار کیا، یعنی میں کسی بھی لفظ کی تصدیق سے انکار کرتا ہوں کیونکہ میں بھول گیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر فرمایا تھا یا یوم فرمایا تھا یا سنہ فرمایا تھا. جی. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب نبيه فيه يركب الخلق. اور انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ. عجب کہتے ہیں چھوٹے سے حصے کو اور ذنب کہتے ہیں دم کو. اب ہر انسانوں کی دم تو نہیں ہوتی، تو مراد یہ کہ ریڑھ کی ہڈی جہاں انسان بیٹھتا ہے جہاں دم ہو سکتی تھی تو وہاں جو ایک چھوٹا سا جز ہے تو وہ باقی رہتا ہے اور پھر یرکب الخلق اور اسی سے مخلوق کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ چھوٹا سا ایک جز ہوتا ہے اور اسی سے انسان آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے، پہلے بچی کی شکل میں، پھر اس کے بعد جوان اور بڑے موٹے تازے آدمی کی شکل میں، پھر اس کے بعد پھر پتلا دبلا، پھر جناب قبر میں اور پھر مٹی، اور پھر وہی ایک جز جو جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہ باقی رہتا ہے. اسی کو کن فرمایا جائے گا. فَيَكُونُ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سب کھڑے ہو کے دیکھیں گے کہ پھر کھڑے ہو گئے. انسان اتنا سا ہو تو زید ہے، زید ہے، اتنا ہو جائے تو زید ہے، اتنا ہو جائے تو زید ہے، موٹا ہو جائے تو زید ہے، پتلا ہو جائے تو زید ہے.
یہ جسم جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، انسان جسم کا نام نہیں، کہتے ہیں ہر 27 دن کے بعد آدمی کی کھال تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہر 4 مہینے کے بعد جو ہے آدمی کے جسم کے سارے اعضاء تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلسل یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے جسم کے اندر، پرانے اعضاء ٹوٹتے رہتے ہیں، نئے اعضاء بنتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جو آپ کا جسم 4 مہینے پہلے تھا وہ آج نہیں ہے، آج 24 جسم ہے، جسم فانی